خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئی کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئی، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ و السلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں۔
تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فراس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا، گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں نا دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے، رائٹ سائڈ سے شروع کیا کرتے تھے. تو بس یہی سنت طریقہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹیں اور بائیں ہاتھ کے ناخن اس کے بعد کاٹیں. اچھا دائیں میں بھی بالکل ہی رائٹ سائڈ سے شروع کریں تو اور اچھا، یعنی چھوٹی انگلی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر یہاں سے یہ ہو گیا، یعنی رائٹ سے لے کے لیفٹ کی طرف، بس اتنا کافی ہے. اور اگر کوئی یہ ترتیب نہیں کرتا بس اتنا بھی کافی ہے کہ دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے کاٹ لیں، لیفٹ کے اس کے بعد کاٹیں. اور کوئی خاص طریقہ نہیں ہے ناخن کاٹنے کا، کاٹ لیں بس، یہ ضروری ہے. آج کل خواتین نے ناخن بڑھانے شروع کر دیے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور برے لگتے ہیں ہاتھ دیکھنے میں. یہ پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ خوبصورتی ہے. خوبصورتی نہیں ہے، کتنی پریشانی ہوگی اس سے آپ کو، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، سالن ہے اس میں ناخن ڈوب رہے ہیں، ہر جگہ کی بورڈ استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر کا، تو اس میں ناخن آپ کو، اس میں جو ہے ناخن ٹینشن کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور گناہ الگ ہے، گناہ ایک الگ ہے اس میں. تو ناخن کاٹنے میں انسان کی زینت ہے، ناخن بڑھانے میں زینت نہیں ہے. تو ناخن بڑھانے میں اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ زینت ہوگی تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، یہ مستقل ایک جرم ہے. اس سے نماز بھی مکروہ ہوتی ہے اور عبادتیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ناخن کاٹنے کا. بالوں کے بدلے میں برتن لینا کیسا ہے؟ کیا مطلب بالوں کے بدلے میں برتن لینا؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. میرا خیال ہے بعض لوگ بال بیچ رہے ہیں، اپنے برتن لے رہے ہیں، واللہ عالم یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال یہ جائز نہیں ہے، اپنے جسم سے نکلے والی چیزوں کو بیچ کے کوئی چیز حاصل کرنا جائز نہیں ہے. نفل نماز کب نہیں پڑھنی چاہیے؟ 3 ٹائم ہے نفل نماز کے مکروہ ہونے کے. ایک سورج نکلتے ہوئے تقریباً 15-20 منٹ تک آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، جب سورج 1 میٹر تک بلند جب تک نہیں ہو جاتا. اور ایک جب زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے کا وقت. اور ایک جب سورج غروب ہونے لگے، یعنی غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس میں سورج 1 نیزہ بلند ہوتا ہے. تو یہ سارے اوقات مکروہ وقت ہیں. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد یا اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے، البتہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں. کیا شیطان ہمارے دل کی بات جان سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. بہت سی چیزوں پہ شیطان ایسی چیزوں پر مطلع ہوتا ہے جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم نہیں شیطان کو دیکھ رہے ہوتے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کا. تو یہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ ہر دل میں جو بھی خیال آ رہا ہے اس پہ بھی شیطان مطلع ہوتا ہے. یہ تو صرف اللہ کا خاصہ ہے.
کہ ہمارے دل میں کوئی وسوسہ بھی آتا ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے دل کی خیالات شیطان کو پتہ ہوتے ہیں اور وہ خیالات کو چینج کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. طاقت اس سینس میں کہ وسوسے ڈال دیتا ہے. چینج تو ہم خود ہی کرتے ہیں، ارادے خود ہی بدلتے ہیں، لیکن وہ وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی بنا کے دکھاتا ہے. اتنی طاقت ہے. باقی یہ کہ ہر بات دل کی جانتا ہے یہ کہیں ثابت نہیں ہے شریعت میں. اتنا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے. ماں کی وراثت اولاد میں کس طرح تقسیم ہوگی؟ جیسے باپ کی وراثت ہوتی ہے ایسے ہی ماں کی وراثت، کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا. اگر بیوی پردہ نہ کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ محبت سے سمجھانا چاہیے اس کو، یہی کر سکتا ہے اس زمانے میں، اور کیا کرے گا. باقی یہ ہے کہ اگر پہلے سے پردہ کرتی تھی اور شادی ہی اس بیس پہ ہوئی ہے پھر تو شوہر سختی بھی کرے اس کے اوپر. پہلے محبت سے سمجھائے، نہیں مانے تو پھر سختی کرے، کیونکہ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے شوہر کے ساتھ. اور اگر پہلے سے پردہ نہیں کرتی تھی تو بھائی پھر آپ نے کیوں کی شادی اس سے؟ جب آپ نے کی ہے تو اب آپ برداشت کرو. اب آپ محبت سے تبلیغ ہی کر سکتے ہو اس کو، اب سختی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ سختی کے پھر سائیڈ افیکٹ زیادہ ظاہر ہوں گے. وہ کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ کو پردہ کرانے کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ پردے دار سے کر لیتے. یہ وہ طنز کر سکتی ہے آپ کے اوپر، ہوگی تو وہ گنہگار ہی بے پردگی سے. لیکن اب آپ کیسے اس کو سمجھاؤ گے؟ تو اب آپ پھر یہی کرو گے کہ آپ اس کو آرام سے محبت سے سمجھائیں، تبلیغ میں لے کے جائیں. شوہر خود نہ سمجھائے، کسی بزرگ کے اللہ والے کے بیان میں لے جایا کرے. اکثر خواتین اپنے شوہر کی بات کو ویلیو نہیں دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ میں کیا سمجھے، کون آیا میں سمجھانے والا بھائی. تو اس لیے کوئی اور سمجھائے. کیا مجاہد کے لیے داڑھی کاٹنا جائز ہے؟ داڑھی کاٹنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، البتہ موت کا خطرہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو اپنی یا اپنے ساتھیوں کی موت کا، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے وقتی طور پر، کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے تو اللہ نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے، تو ایسی مجبوری کے حکام الگ ہیں. لیکن نارملی کسی کے لیے بھی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. اگر پیشاب کے قطرے نکلتے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ معذور کا وضو یا جو پیشاب کے قطروں کا مریض ہے اس کا وضو کیسے ہوگا، اور مفتی طارق مسعود لکھیں گے، کلپ آ جائے گا، ڈیٹیل میں اس کا جواب ہے، وہ سن لیے گا. اگر عورت نے ٹی شرٹ پہنی ہو اور بڑی چادر لے کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. اگر بڑی چادر لے لی اس نے اپنے اوپر جس سے سر بھی ڈھک گیا، پوری باڈی بھی ڈھک گئی ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن خواتین کے لیے ٹی شرٹیں پہننا ٹھیک نہیں ہے. ایسا چست لباس جس سے جسم کے اعضاء جو ہے ان کا جو ابھار ظاہر ہوتا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اللہ کے ہاں. اللہ کے دفتر میں برہنہ لکھا جائے گا کہ یہ بے لباس تھی. وجہ اس کی یہ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے پورے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں گے. تو اتنا ٹائٹ لباس پہننا یا اتنا باریک لباس پہننا یہ بھی برہنہ ہونے کے حکم میں ہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہننا نہ پہننا برابر ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات. ساڑی میں نماز ہو جاتی ہے. ساڑی اگر پورے جسم کو ڈھانپ لے اچھی طریقے سے، جسم کھلا بناؤ اور اتنی ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کے پورے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، تو پھر ساڑی میں نماز ہو جائے گی. اصل مقصد ہے پوری باڈی کو ڈھانپنا. نماز میں عورت کا صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بس. ذکر کس وقت کیا جائے؟ ذکر کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، جب چاہیں ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، پہلو کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں چلتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے، ہر وقت کرتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے ذکر کریں. البتہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک فجر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، ایک عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ بکرۃ و اصیلا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. تو ان اوقات میں تسبیح کرنا زیادہ افضل ہے. اچھا بھائی، اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہو تو نماز ہو جائے گی. احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ صحیح حدیث کی مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور جہری نماز میں تو یہ عمل جائز ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے، یعنی سری نماز میں بھی اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام نے قراءت کر لی تو مقتدی کو قراءت کی ضرورت نہیں ہے. اور جو جہری نماز ہے اس میں تو قرآن کی ایک صاف آیت موجود ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو
اور خاموش رہو، غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں تلاوت تو ادھر کئی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، کیا وہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں؟ یا امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بعض لوگ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں مطلق تلاوت مراد نہیں ہے، یہ وہ تلاوت جو آپ کو سنانے کے لیے کی جا رہی ہے، اس تلاوت کا سننا واجب ہے۔ جیسے خطبے میں تلاوت ہوتی ہے، وہ جو خطبے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سنانے کے لیے کی جاتی ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ خاموشی سے سنیں۔ اسی طرح نماز میں جو امام تلاوت کرتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے کرتا ہے، تو جو مقتدی ہیں ان پر واجب ہوگا کہ وہ اس قرات کو خاموشی سے سنیں۔ تو اس میں علی الاطلاق تلاوت داخل نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو، اسپیسیفک وہ تلاوت جو بنیت اسماع ہو، جس میں مقصد سننا سنانا ہو۔ تو یہ نماز کی جو حیت ہے جو مقتدی ہوتے ہیں ان پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امام قرات کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اور آپ اس نماز میں نہیں ہیں، تو پھر آپ پر لازم نہیں ہے اس قرات کو سننا، آپ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس پر یہ آیت منطبق ہی نہیں ہوتی۔ تبھی روایات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض نے کہا یہ خطبے کے بارے میں، بعض نے کہا یہ نماز کے بارے میں، تو ان کے جامع بات یہی ہے کہ جہاں بھی سنانے کی نیت سے تلاوت ہوگی اور وہ محفل ہوگی تلاوت کی، تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ خاموشی سے سنیں، دائیں بائیں لوگوں پہ واجب نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں امام حنیفہ کی یہی رائے ہے، اور بہت مضبوط رائے، اور یہی رائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ جہری نماز میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے امام کے پیچھے قرات کرنا، اور جو سری نماز ہے اس میں بھی افضل یہی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، اس حدیث کی بیس پر کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ باقی جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پورے الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور آگے تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کے پورے الفاظ یہ ہیں۔ تو پھر تو امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ بھی تلاوت واجب ہونی چاہیے، تو وہ کیوں ہم واجب نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اب اس حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حدیث میں جو آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کو یہی کہا جائے گا یہ پڑھ چکا ہے، تو اس سے وہ نماز مراد ہے جس میں سرے سے فاتحہ ہو ہی نہیں، نہ امام نے پڑھی ہو نہ مقتدی نے پڑھی ہو، تو اس میں ہم کہیں گے کہ اس نے فاتحہ پڑھی نہیں ہے، کیونکہ امام کا پڑھ لینے سے یہ کہا جائے گا مقتدی نے بھی پڑھ لیا۔ یہ بھی حدیث ہی سے ہے، اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ امام کی قرات جو ہے مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو نبی نے فرما دیا کہ جب امام قرات کرے گا تو مقتدی کی بھی ہو گئی قرات، جب ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بھائی امام کے پڑھنے سے یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا کہلائے گا۔ تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم کی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو جواب اس حدیث کا ہے وہی دوسری حدیث کا بھی جواب ہے۔ پھر بھی ہم اعتدال کے قائل ہیں اختلافی مسائل میں، اتنی ڈیٹیل تو میں نے اس لیے بیان کر دی کہ لوگ اس میں بڑا طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، بھائی حدیث آیات اور حدیث کو ملا کے دیکھیں گے تو یہی موقف آپ کو زیادہ مضبوط معلوم ہوگا۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے، امام شافعی کو کوئی فالو کرتا ہے، امام احمد کو کوئی فالو کرتا ہے، تو فالو مجتہدی کو کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہماری تحقیق ہے، عوامی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان میں سے جو ہے کسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو میں تو آج کل کے جو محققین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا جو اپنی رائے ایسے پیش کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، تو ان پر میرا رد کرنا مقصد ہے، ورنہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ ہماری رائے جو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کیا مزار بنانے کے لیے چندہ دینا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی، مزار بنانا حرام ہے، اس کے لیے چندہ دینا حرام ہے، اور چندہ لے لیا تو وہاں خرچ کرنا حرام، وہ چندہ دینے والے کو واپس کریں۔ بولے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مدینہ میں ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نظر آئے، کوئی پکی قبر نظر آئے تو مسمار کر دو۔ تو اگر مزار کو مسمار کرنے کے لیے کوئی چندہ لے رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے، مزار بنانے کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اگر اذان میں غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، اذان کی غلطی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی سایہ ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ سایہ ہو جائے تو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سائے کے لیے درخت لگا رہے ہوتے ہیں تو سبحان اللہ سایہ ہو گیا، آصف کا سایہ مراد ہے تو کچھ بھی نہیں کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ عامل کے پاس مت جائیں، کیونکہ اگر جن بھگانے کے لیے کسی عامل کے پاس چلے گئے وقتی طور پر فائدہ ہوگا، اس کے بعد جن چڑیل بھوتوں کا قیامت تک کے لیے بلکہ نسلوں میں جو ہے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ اور سایہ ہوتا ہی ان لوگوں پر ہے جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عام طور پر انہیں پر ہو رہا ہوتا ہے یہ سایہ وایا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہو گیا اول تو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن لیں، وقت پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے رہیں، آیت الکرسی پڑھ کے، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔
داڑھی ایک مٹھی فرض ہے یا کم بھی رکھ سکتے ہیں؟ داڑھی کم سے کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں کی مخالفت ہے، اجماع امت کی مخالفت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی واضح حدیث ہے، اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ کے حکم، اللہ کے احکام کے معاملے میں۔ آج کل اسکالرز نے اسلام میں تحریفات شروع کر دی کہ داڑھی تو کچھ بھی نہیں ہے، رکھنا چاہو ٹھیک ہے، نہیں بھائی، اللہ کے نبی کا حکم ہے اور بالاتفاق یہ واجب حکم ہے، یعنی آپشنل نہیں ہے۔ آج یہودیوں کو دیکھو کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے حکم کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سینما ہال میں ٹکٹ بیچنا، پیزا بیچنا کیسا ہے؟ سینما ہال میں ٹکٹ کی آمدن تو حرام ہے کیونکہ وہ تو فلم کا ٹکٹ ہے، باقی پیزا بیچنے کی جو آمدن آئے گی وہ آمدن حلال ہے کیونکہ پیزا کھلا کے پیسے لے رہا ہے نا۔ اب قطع نظر اس سے کہ کھلا کس کو رہا ہے، فلم دیکھنے والوں کو کھلا رہا ہے کسی اور کو کھلا رہا ہے، یہ کام ہے تو نامناسب۔ سینما گھر میں جا کے نہ ان لوگوں کو انٹرٹین کریں، کوئی اچھا کام تھوڑی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے۔ لیکن بہرحال پیزے کی آمدن آئے گی تو آمدن کو حرام نہیں کہا جا سکتا، یا جو سینما ہال میں بیٹھ کے بوتلیں بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی آمدن بہرحال حلال ہے، البتہ نامناسب ضرور ہے۔ اس بہانے آپ سینما گھر میں بھی جاؤ گے، پھر آپ کی نظر پڑے گی ان فوسٹ چیزوں پہ، اسکرین پہ، تو ایسی برائی کی جگہوں پہ جانے سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر خیر لی، کہ یہ والا کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے، تو اس کام کا تصور کر لے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اللہ اس کو مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، پھر اس کام میں میرے لیے برکت بھی دے دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، یہ والا کام میرے لیے نقصان دہ ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے معاملے میں بھی، میری دنیا کے معاملے میں بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی، کہ یہ کام اگر میرے لیے نقصان دہ ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، ثُمَّ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں خیر ہو وہ کام پھر مقدر کر دے، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پہ خوش بھی رکھ، راضی بھی رکھ، یعنی ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر بہتر ہے دین دنیا اور آخرت یعنی انجام کے اعتبار سے تو مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے۔ تو یہ دعا مانگنی ہے، اگر آپ کو یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بہشتی زیور، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے جامع الرشید نے چھاپی ہے، بہت آسان کر کے، وہ کتاب خرید لیں، اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، استخارے کا طریقہ اور دعا بھی لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں بس۔ اس کے بعد نہ کوئی سونا ثابت ہے حدیث سے اور نہ کوئی اللہ کی طرف سے سگنل آئیں گے، بس دعا ہے، کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی اس میں۔ سگریٹ بنانا جائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، لوگوں سٹوں پہ لگا رہے ہو، تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، جائز اس سینس میں ہے کہ حرام نہیں ہے، کیونکہ سگریٹ نشے میں شامل نہیں ہے، البتہ صحت کو خراب کرنے والی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہاں تو چونکہ فوراً کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے حرام کے درجے میں نہیں، اس لیے مکروہ کے درجے میں ہے، تو سگریٹ بنانا مکروہ ناپسندیدہ ہے، حرام کہنا مشکل ہے اس کو، لیکن ناپسندیدہ بہرحال ضرور ہے، اس کی آمدن حرام نہیں کہلائے گی، ہاں ناپسندیدہ کہلائے گی، اور مشورہ یہی دیا جائے گا، تاکید یہی کی جائے گی کہ چھوڑ کے کوئی اور کام کر لیں، آپ لوگوں کو ایک فضول کام پہ مت لگائیں جس کا بہرحال 10 15 20 سال کے بعد جا کے بہت زیادہ نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ کیا غسل میں آنکھ کے اندر پانی لے کر جانا ہے یا اوپر سے ہی دھو لینا ٹھیک ہے؟ بھائی اوپر سے ہی دھو لیں، آنکھ کے اندر پانی لے جانا ضروری نہیں ہے۔ عامر شیخ انڈیا سے، اگر کسی دیوار پر مزار کی تصویر لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی مگر مزاروں کی تصویریں نہ لگائیں دیواروں پر۔ خواتین پیشانی پر سے ہلکے جو بال ہوتے ہیں وہ صاف کروا سکتی ہیں؟ جی کروا سکتی ہیں۔ اگر قادیانی مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو تو اس کو روکنا ضروری ہے، اس نیت سے اس کو پڑھنے دیں کہ آرام سے اس کو محبت سے تبلیغ کریں گے، بیانات میں بٹھائیں گے، تو اس نیت سے پڑھنے دیں، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فتنہ کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، تو پھر ایکشن لینا چاہیے۔ الکوہل والی دوا پینا کیسا ہے؟ جائز ہے، الکوہل دوا میں ہو، اگر ضرورت کی وجہ سے ہو تو بقدر ضرورت پی سکتے ہیں، اگر دوا کی نیت سے ہو، اور یعنی نشہ مقصد نہ ہو، اس سے لذت لینا مقصد نہ ہو، ضرورت ہو تو ہے یہ۔ دانت سے ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ انتہائی احمقانہ قسم کی حرکت ہے، اس سے جرم بھی جاتے ہیں پیٹ کے اندر، بری حرکت ہے یہ۔
عبد الباری صاحب انڈیا سے، گاؤں ہے جس میں مسلمان بہت کم ہیں، تو ایک دن ایسا ہوا کہ عصر کی نماز میں کوئی نہیں تھا، امام صاحب نے اکیلے نماز شروع کر دی۔ جب 2 رکعت پڑھ چکے تھے تو پیچھے تو لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب کو پتہ چل گیا۔ امام صاحب نے زور زور سے اللہ اکبر بولنا شروع کر دیا اور انہوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ کیا اس طریقے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو نا امام نماز پڑھ رہا ہو اکیلے اور پیچھے کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو جائے تو امام کو چاہیے اس کی نیت کر لے اور پھر زور سے تکبیرات کہنا شروع کر دے۔ تو امام نے جو زور سے تکبیرات کہیں، اس کی علامت ہے کہ انہوں نے امامت کی نیت کر لی تھی۔ باسط خان انڈیا سے، کیا گھر میں مچھلیاں پال سکتے ہیں؟ پال لیں، گھر میں حلال جانور پالا کریں، حرام نہ پالا کریں، کتے بلے نہ پالیں۔ بلیاں پالنا بھی جائز ہے مگر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حلال جانور جو ہے نا، گائے، بکری، مرغی اور اسی طرح مچھلی، یہ سب چیزیں پالیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ برکت کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ کتا پالنا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی تو پھر بھی جائز ہے، لیکن کتا پالنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ کتا صرف شکار کے لیے یا پہرے داری کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ، ادروائز شوقیہ آپ نہیں پال سکتے۔ نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے عمل سے 1 قرات اجر کم ہوتا ہے، یعنی پہاڑ کے برابر اعمال اس کے روز ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچے نہ ہوں تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچے نہ ہوں، یعنی شوہر کے بچے نہیں تھے، تو پھر بیوی کو 25% ملتا ہے، 1/4۔ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے چھوڑنی چاہیے؟ نماز چھوٹ گئی بھائی، اب آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نکل آئیں، بس ناک پہ ہاتھ رکھ کے اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں نکسیر پھوٹی ہے، تو بس نکل جائیں نماز سے۔ میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، خالص سود ہے۔ کیا بیوہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے، عدت کے دوران نہیں لگا سکتی، عدت کے بعد جو چاہے کرے وہ، عدت کے اندر کوئی زینت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ مفتی صاحب میں امریکہ میں رہتی ہوں، آپ نے ایک سیشن میں مسئلہ بتایا کہ پورے جسم کا ویکس کرانا جائز ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان لڑکیاں پارلر جاتی ہیں اور پورے جسم کا ویکس کرواتی ہیں، جس میں ان کو یعنی دوسری لڑکیوں کے سامنے، تو کیا اس طریقے سے ویکس کروانا جائز ہے کہ غیر مسلم عورت کے سامنے اپنا لباس اتار دے؟ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی، پوری باڈی کا ویکس کرانا جائز ہے، خود کریں، اپنی باڈی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اس طرح سے کھول نہیں سکتی۔ غیر مسلم عورت کے سامنے کھولنا تو اور زیادہ گناہ ہے، مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیوٹی پارلرز میں برائی ہو رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اپنے جسم کسی کے سامنے نمایاں کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ فارکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ جائز نہیں ہے۔ آج کل جس طرح سے فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، دیکھیں کرنسی پہ دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے۔ اس طرح گولڈ جب آپ خریدتے ہیں تو قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے، یہ اصول ہے۔ پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے پرائز بانڈ، اس کی ڈیٹیل میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اللہ کے نام والے کاغذات یا اخبارات کو جلانا کیسا ہے؟ دیکھیں جلانا بعض دفعہ توہین کی نیت سے ہوتا ہے، بعض دفعہ توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی توہین کی نیت سے جلاتا ہے، جیسے کہ بعض غیر مسلم لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ لیکن اگر اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے، جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں وہ پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، گندگی میں گر رہے ہوتے ہیں، نالیوں میں بہہ رہے ہوتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے سے ان کو کسی جگہ جلا دیا جائے تاکہ یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ضائع ہو جائیں، تو یہ جائز عمل ہے۔ بلکہ مقدس اوراق کو اسی طرح کہیں جمع کر کے جلا دینا چاہیے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن یہ سوچ سمجھ کے جلائیے گا، جو متشدد لوگ ہیں نا وہ فوراً توہین کا کیس ڈال دیں گے، ایسا ہو چکا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے سرگودا میں، انہوں نے کیا کیا، سارے مقدس اوراق جمع کیے گھر میں اور ایک جگہ انہوں نے آگ لگا دی کہ بھائی یہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اس میں قرآن بھی تھے جو بہت پرانے ہو چکے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ یہ ان کے اوراق بکھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے، تو انہوں نے بیچاروں نے اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ تلف کر دیں، ضائع کر دیں تاکہ یہ مقدس اوراق لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ انہوں نے جلایا، تھوڑی سی آگ ہوئی، اڑوس پڑوس کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو مقدس اوراق ہیں اور قرآن بھی ہے، او ہو بھائی بیچارے کی جو حالت خراب ہوئی ہے۔ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ نہیں تھا، کئی سال پرانا واقعہ ہے، تو اس کو تو قتل کر دینا تھا لوگوں نے، حالانکہ وہ بیچارہ قرآن کی تعظیم کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں یہ اوراق۔ تو ہماری قوم نا اس معاملے میں کوئی پاگل ہو چکی ہے، جنونی ہو چکی ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا، کہہ رہے بڑی مشکل سے معاملہ کنٹرول ہوا ہے، تو اللہ نے جان بچائی اور بڑی مشکل سے سمجھا پایا۔ لیکن وہی بات ہے، اگر اس وقت کیمرے ہوتے اور ویڈیو کوئی وائرل کر دیتا تو پورا ایک لوگوں کا ایک جو ہے جنونیوں کا ایک طبقہ پہنچ جاتا اور اٹھا کے مار دیتا اس کو، اور پھر ہیرو بھی بن جاتے۔ کسی انسانی جان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن نے کسی جرم پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا نہیں سنائی ہے، قتل نفس پہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے قرآن نے۔ اور آگے ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، بیوہ کا کیا حال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کیسے یتیم ہو جاتے ہیں، کیسا خاندان اجڑ جاتا ہے ہنستا بستا،
تو ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان کی قسمت اچھی تھی, اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, تو اس لیے میں نے کہا بھائی اب آپ ایسا نہ کریں, لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا, احتیاط برتیں. تو اس لیے میں نے مسئلہ تو بتا دیا کہ ایک جلانا توہین کے لیے ہوتا ہے اور ایک جلانا توہین سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کس نیت سے جلا رہا ہے. لیکن پبلک سے جو ہے وہ نمٹنا, جو جنونی لوگ ہوتے ہیں ان سے نمٹنا پھر آپ کے بس کی بات ہے, میں تو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں. اچھا بھائی, میرا بھائی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے, وہ کمپنی شراب کے پمفلٹس اور ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے, اس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ اگر یہی کام کر رہی ہے کمپنی تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے. بال ٹوٹ جاتے ہیں, اچھا میں نے کہا دل لکھا ہوا تھا, بال ٹوٹ جاتے ہیں, ان کو کوڑے میں پھینکنا کیسا ہے؟ پھینک سکتے ہیں بھائی, اور کہاں شوکیس میں سجا کے رکھیں گے کہ آپ. سکھوں کے لنگر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر حلال کھلا رہے ہیں اور کوئی مذہبی رسم نہیں ہے ان کی تو پھر کھا سکتے ہیں. البتہ کوئی مذہبی رسم کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں شرکت کریں, کیونکہ مذہب کی ایک باؤنڈری ہے, ایک باؤنڈری اسلام کی, ایک سکھوں کی, ایک ہندوؤں کی ہے. تو مسلم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں شرکت کرے. ہاں ویسے آپ ان کے جو دعوتیں ہیں ان میں اگر وہ حلال کھلا رہے ہیں, یعنی جیسے گوشت ہے, کسی مسلمان نے ذبح کیا جانور, یا کسی مسلمان قصائی سے گوشت خریدا ہے, یا سبزی کھلا رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی جائز ہے. گوشت میں حلال حرام کا مسئلہ آتا ہے تو پھر جائز ہے آپ کے لیے. جو ان کے ویسے ایونٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو تو جائز ہے, لیکن مذہبی رسم کے طور پر جو وہ لنگر ونگر ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے کھانا. نسوار رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ نسوار؟ ڈسٹ بن میں رکھنا چاہتے ہیں تو ثواب ہے, الماری میں رکھنا چاہتے ہیں تو جائز ہے, منہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو جائز تو وہ بھی ہے لیکن کراہت کے ساتھ, ناپسندیدگی کے ساتھ. جیسے پان, گٹکا, یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں, حرام نہیں ہے. گٹکا تو خیر بری چیز ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اس سے تو منہ کا کینسر ہوتا ہے, لیکن پان ناجائز نہیں ہے مگر نامناسب ہے. اور نسوار کے بھی سائیڈ افیکٹ بہت ہیں, پان سے زیادہ ہے نسوار کے سائیڈ افیکٹ. تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے. پھر جو نسوار استعمال کرتے ہیں, عام طور پہ سب کی بات میں نہیں کر رہا, وہ جگہ جگہ پھینکی بھی ہوتی ہے. جیسے پان والوں کو دیکھو, جگہ جگہ پھینکی بھی ہوتی ہے, گند کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو ایسے نسوار کی پھٹکیاں وضو خانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں, آدمی کو کراہیت ہوتی ہے. اس لیے اس سے پان ہو گیا, نسوار ہو گیا, اس سے ایوائڈ کرنا ہی بہرحال بہتر ہے, باقی حرام نہیں ہے. میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے لیکن 6 سال سے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی. میں 6 سال سے اپنی